آج میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو اگر میاں اور بیوی سمجھ لیں تو ان کی زندگی کے اکثر مسائل خود بخود حل ہو سکتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ اسلام میں حق مانگنے سے پہلے حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ جہاں دونوں ایک دوسرے کے حقوق نبھاتے ہیں وہاں جھگڑے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ عزت اور احترام۔ بیوی کے ساتھ ہمیشہ عزت اور محبت سے پیش آئیں۔ چھوٹے چھوٹے طنز اور باتوں سے دل کو دکھ نہ پہنچائیں۔ مالی سہارا۔ اسلام نے خاوند کو فرض بنایا ہے کہ وہ اپنی بیوی اور گھر کا خرچ برداشت کرے۔ بیوی کا حق ہے کہ وہ عزت کے ساتھ زندگی گزارے۔ وقت دینا۔ صرف پیسہ نہیں بلکہ اپنے وقت اور توجہ سے بھی بیوی کو خوش رکھنا ضروری ہے۔ ظالمانہ رویہ نہ رکھنا۔ جھگڑے، الزام تراشی اور ظلم سے گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ فرض کریں بیوی نے کوئی غلطی کی، اسے گالی دینے کے بجائے محبت سے سمجھانا سب سے بہترین عمل ہے۔ عزت اور ادب۔ بیوی کے ساتھ احترام سے پیش آئیں، اس کے جذبات کو سمجھیں اور اس کی رائے کو نظر انداز نہ کریں۔ گھر کی حفاظت اور سہارا دینا۔ شوہر پر فرض ہے کہ گھر کی حفاظت کرے اور مشکل وقت میں بیوی کا ساتھ دے۔ بے وجہ ضد سے گریز۔ بے وجہ جھگڑا اور ضد صرف رشتے کو خراب کرتے ہیں۔ سمجھو تو سب سے بڑی حکمت ہے۔ والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ توازن۔ شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ تعلقات کو مناسب رکھیں اور گھر کے سکون میں خلل نہ ڈالیں۔ غصہ اور حسد سب سے بڑے دشمن ہیں۔ سوشل میڈیا پر دوسروں کے گھروں سے موازنہ کرنا رشتے کو کمزور کر دیتا ہے۔ چاہے مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا، گفتگو اور صبر سے ہی حل ہوتا ہے۔ اسلام میں بیوی کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ نرمی اور برداشت کا معاملہ کیا جائے، کیونکہ سختی محبت کو ختم کر دیتی ہے۔ بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ ہر بات پر بحث اور جھگڑا گھر کے سکون کو تباہ کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہترین انسان اسے قرار دیا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب شوہر بیوی کی بات خاموشی سے سن لیتا ہے تو آدھا مسئلہ وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ محبت صرف تحفے دینے کا نام نہیں بلکہ مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہنے کا نام ہے۔ جس طرح بیوی کے حقوق ہیں اسی طرح شوہر کے بھی حقوق ہیں، اور ان حقوق کو ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی عزت کرے، اس کے جائز فیصلوں میں اس کا ساتھ دے۔ شوہر کی حوصلہ افزائی کرنا گھر کے ماحول کو مثبت بنا دیتا ہے۔ اکثر گھروں میں مسئلہ بڑا نہیں ہوتا مگر اسے بڑا بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ ہم سننے کے بجائے بولتے زیادہ ہیں۔ اگر میاں اور بیوی دونوں انا کو ایک طرف رکھ دیں تو رشتہ خود بخود مضبوط ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کامل رشتہ وہ نہیں جس میں کبھی اختلاف نہ ہو، بلکہ کامل رشتہ وہ ہے جس میں اختلاف کے باوجود احترام باقی رہے۔ اسلام میں شوہر کا سب سے پہلا حق عزت اور اعتماد ہے، کیونکہ بغیر عزت کے کوئی رشتہ قائم نہیں رہ سکتا۔ بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی جائز بات مانے اور اس کے فیصلوں میں اس کا ساتھ دے۔ شوہر کی محنت کو معمولی نہ سمجھیں، ایک شکریہ بھی اس کے دل کو مضبوط بنا دیتا ہے۔
अक्सर देखा गया है कि जब बीवी शौहर की बात तवज्जो से सुन लेती है तो वो खुद को मजबूत और पुरसुकून महसूस करता है। सबसे बड़ी गलती ये है कि हम दूसरों के घरों से अपने घर का मुवाजना करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर नज़र आने वाली खुशियाँ अक्सर हकीकत नहीं होती, मगर हम उन्हीं को सच समझ लेते हैं। गुस्सा, शक और बदगुमानी रिश्ते को अंदर से खोखला कर देती है। अगर मियाँ और बीवी दोनों ये तय कर लें कि मसला चाहे कितना ही बड़ा हो, बेइज्जती नहीं करेंगे, तो आधा मसला वहीं ख़त्म हो जाता है। खामोशी कभी कमज़ोरी नहीं होती, बाज़ औक़ात यही सबसे बड़ी समझदारी होती है। याद रखें, घर जन्नत भी बन सकता है और जहन्नम भी। ये दोनों मियाँ और बीवी के रवैयों पर मुअस्सिर है। अक्सर घरों में मसला बड़ा नहीं होता, मगर हम उसे अना और ज़िद की वजह से बड़ा बना लेते हैं। हम सुनने के बजाय सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं और यही रवैया रिश्ते को कमज़ोर कर देता है। याद रखें, बहस जीतने वाला रिश्ता हार जाता है। सोशल मीडिया ने हमें दूसरों की ज़िंदगियों से मवाजना करना सिखा दिया है, जिससे शुक्र ख़त्म और शिकायत बढ़ जाती है। जो नज़र आता है ज़रूरी नहीं वो हकीकत हो। अगर मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे की कमज़ोरियों को छुपाएं और खूबियों को सराहें, तो घर में सुकून खुद आ जाता है। माफ़ करना रिश्ते को कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। हर घर में इख्तिलाफ होते हैं, मगर कामयाब घर वो होता है जहाँ इख्तिलाफ के बाद भी इज़्ज़त बाकी रहे। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि घर को इबादत गाह बनाओ, जहाँ मोहब्बत भी हो और एहतराम भी। याद रखें, मियाँ और बीवी का रिश्ता सिर्फ हकूक़ मांगने का नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करने का नाम है। जब दोनों ये नियत कर लें कि हम एक दूसरे को तकलीफ़ नहीं देंगे, तो अल्लाह खुद उस रिश्ते में बरकत डाल देता है। छोटी छोटी बातों को माफ़ करना सीख लें, क्योंकि माफ़ी ही बड़े रिश्तों को ज़िंदा रखती है। याद रखें, जो रिश्ता अल्लाह की रज़ा के लिए निभाया जाए, वही रिश्ता हकीकत में सुकून बन जाता है। अल्लाह ताला हर घर को मोहब्बत, सब्र और सुकून अता फरमाए। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि ये पैगाम ज़्यादा घरों तक पहुँचे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी कीमती ख्यालात कमेंट में लिखें।